یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست میں آج وسیع پیمانے پر شجرکاری مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت 36 کروڑ پودے لگانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج صبح ککریل ندی کے ساحل پر شجرکاری کر اس مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ سال اکتوبر ماہ میں سیلاب آیا تھا اور اتر پردیش کے 24 اضلاع متاثر ہوئے تھے۔ یہ گلوبل وارمنگ کے سبب ہوا۔ عموماً یہاں درجہ حرارت 42 سے 45 ڈگری کے درمیان رہتا ہے، لیکن ہم نے 50 ڈگری تک اس کا اثر دیکھا۔ اس کی وجہ گلوبل وارمنگ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہی شجرکاری مہم چلائی جا رہی ہے۔ آج ہم 36 کروڑ 50 لاکھ پودے لگانے کا ہدف پورا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ککریل ندی پر نائٹ سفاری قائم کریں گے اور سیاحت کے بہترین مقام کے طور پر اسے فروغ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی اپیل پر صوبے میں ایک پیڑ ماں کے نام لگائے گئے۔ اب ماں کے نام پیڑ لگایا ہے تو اس کو بچانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ماں کے نام پر 3 پیڑ لگنے جا رہے ہیں۔ ہمیں پودے لگانا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ وہیں سبھی انچارج وزیر اور عوامی نمائندے اپنے اپنے اضلاع میں شجرکاری پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس مہم میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سبھی سرکاری دفاتر، اسکولوں اور دیگر اداروں سے وابستہ لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ لکھنؤ منطقے میں سب سے زیادہ 4 کروڑ پودے لگائے جائیں گے۔ ریاست کے 6 اضلاع لکھنؤ، ہردوئی، سیتاپور، اناؤ، رائے بریلی اور بارہ بنکی کو ملا کر اتر پردیش ریاستی راجدھانی ریجن SCR تشکیل کیا گیا ہے۔ SCR کا رقبہ 27,826 اسکوائر کلومیٹر ہوگا۔ اس کی تشکیل کے ساتھ ہی سرکار نے SCR ترقیاتی اتھارٹی کی بھی تشکیل کی ہے، جس کا صدر دفتر لکھنؤ میں ہوگا۔ NCR پلاننگ بورڈ کی طرز پر SCRDA کی تشکیل کو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی سرکار نے تقریباً 4.5 ماہ قبل منظوری دی تھی۔ SCR ترقیاتی اتھارٹی کے صدر وزیر اعلیٰ اور نائب صدر چیف سیکرٹری ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کانوڑ یاترا راستے پر پڑنے والی کھانے پینے کی دکانوں پر نیم پلیٹ لگانا لازمی کر دیا ہے۔ نام کی تختی میں دکان مالک اور اس کو چلانے والے کا نام بھی لکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ قدم کانوڑیوں کی عقیدت کے عفت کو قائم رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ریاست میں مختلف اضلاع سے ہو کر نکلنے والی کانوڑ یاترا کو لے کر انتظامیہ نے سبھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سبھی راستوں پر حفاظت کے انتظامات کے علاوہ روشنی، پینے کے پانی، صاف صفائی، طبی کیمپ اور صاف ستھری کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ راستوں پر مجسٹریٹ اور پولیس فورس کی تعیناتی کی گئی ہے۔ کانوڑ یاترا کے سلسلے میں ایٹا ضلع میں تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ ضلع کو 5 زون اور 18 سیکٹر میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں 31 پولیس ہیلپ سینٹر اور 33 طبی کیمپ لگانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ 22 جولائی کو شروع ہونے والی کانوڑ یاترا میں ایٹا ضلع سے بہت بڑی تعداد میں کانوڑیے ریاست کے علیحدہ علیحدہ شیو مندروں میں جاتے ہیں۔ کانوڑ یاترا کے مد نظر گوشت کی دکانوں کو پوری طرح بند کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، ساتھ ہی شراب کی دکانوں کو ڈھک کر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہیں وارانسی میں ساون کے مہینے میں عقیدت مندوں کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے میداگن سے لے کر گودولیا تک 9 وہیل زون قرار دیا گیا ہے۔ کئی روٹوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی کے مد نظر وارانسی اسکول ایسوسی ایشن نے وارانسی میں ساون ماہ کے سوموار یعنی پیر کے روز اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی جگہ اتوار کو اسکول کھولے جائیں گے۔ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر راہل سنگھ نے بتایا کہ یہ فیصلہ اسکولی بچوں کو اسکول جانے میں دقت کے مد نظر لیا گیا ہے۔ وارانسی ضلع جج سنجیو پانڈے کی کورٹ میں آج شنگار گوری اور گیان واپی سے جڑے کئی دیگر معاملوں میں سماعت ہونی ہے۔ اس میں کرن سنگھ کی جانب سے ان کے معاملے کو دیگر کئی معاملوں کے ساتھ منسلک کرنے کے احکام میں ترمیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وہیں بند تہخانے کا سروے کرانے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ پوری دنیا میں ایئر لائنز سے لے کر حفظان صحت تک کی خدمات میں کل کئی گھنٹے تک خلل پڑا۔ IT میں بڑے پیمانے پر خرابی آنے کے سبب کمپیوٹر نظام میں خرابی آئی، جسے رفتہ رفتہ دور کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ مائیکروسافٹ کے سافٹ ویئر میں خرابی آ جانے سے متاثر ہوئے۔ کاروبار، بینک خدمات، اسپتال اور ہوائی سفر کا کام کاج سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ہندوستان میں بہت سی پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا یا پھر التوا میں رکھنا پڑا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔